بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قربانی کا بیان چل رہا ہے، تو قربانی کے مسائل ہم پہنچے تھے، تقریباً 27 مسائل ہمارے ہو چکے ہیں کہ قربانی کا گوشت آپ بھی کھاوے اور اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو دے دے اور فقیر محتاجوں کو خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو پہلی جو بات ہے وہ بہتر ہے کہ خود بھی کھاوے اور اپنے ناتے رشتے داروں کو اور فقیر محتاجوں کو بھی کھلاوے، تاکہ اس بات کا رواج عام ہوتا جائے۔ بعض غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے سوائے قربانی کے دنوں کے اور گوشت وہ سال بھر کھا ہی نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں ایسے محتاج لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ تو 28 نمبر، قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کرے۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت جو پیسے ملے ہیں بعینی ہی وہی پیسے خیرات کرنے چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے، یہ غلط ہے۔ یہ وہی پیسے دیے جائیں گے جن پیسوں کو کھال کے بیچنے میں لیا تھا، انہی پیسوں کو جو ہے نا آگے خیرات کیا جائے گا۔ وہ پیسے کھال کے پیسے خود رکھ لیے اور اپنے سے پیسے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ادا ہو جائیں گے لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ نمبر 29، اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت میں اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں۔ تو جو قربانی کے جانور کی جو کھال ہے، اس کو مسجد کے میں دینا یا مسجد کے امام کو دینا، یا ایسے ہی اس کو جو ہے نا کسی رفاہی کاموں میں دینا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو کسی غریب محتاج کو دی جاتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی دینی مدارس میں جہاں رہائشی طلباء کھانا پینا جن کا ہوتا ہو، ایسی جگہ پہ دیا جائے۔ نمبر 30، اگر کھال کو اپنے کام میں لاوے، جیسے کہ اس کی چھلنی بنوا لی یا مشک یا ڈول یا جائے نماز بنوا لی، یہ بھی درست ہے۔ اپنے استعمال میں تو لا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو دینی ہے تو وہ غریب کو دینی پڑے گی، کسی دینی مدارس میں جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں دینی پڑے گی۔ اس کو بیچ نہیں سکتا، بیچے گا تو اس کے پیسے بعین ہی وہی پیسے کسی غریب محتاج کو دیے جائیں گے، ورنہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ تو نمبر 31، کچھ گوشت یا چربی یا چھچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دینی چاہیے، کہ جس سے ہم قربانی کا گوشت بنوا رہے ہیں، اس کو ہم قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جس رسی سے اس کو باندھا گیا تھا، جس کے ذریعے اس کو باندھ کے لایا گیا ہے، اس رسی کو یا اس کی کھال کو یا اس کے چھچڑے وغیرہ کو یا اس کی چربی کو، کسی بھی چیز کو ہم کسائی کو مزدوری کے طور پہ نہیں دے سکتے، مزدوری ہم نے الگ سے دینی ہوگی۔ نمبر 32، قربانی کی رسی، جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کرنی چاہیے، یعنی کہ جانور کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ اس کے گوشت کے ساتھ ہی، جیسے گوشت غریب محتاجوں کو دے دیا تو یہ چیزیں بھی غریب لوگوں کو دی جائیں گی۔ نمبر 33، کس پر قربانی واجب نہیں تھی؟ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی، کہ جس نیت سے خریدا تھا کہ میں قربانی کروں گا،
تو اب اس کے اوپر قربانی یہ واجب ہو گئی، لیکن یہ مالدار نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس نیت سے خریدا تو قربانی واجب ہو گئی۔ نمبر 34، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید کر لی تھی تو وہی بکری بعین ہی خیرات کر دے۔ قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی۔ اگر اس نے کوئی بکری یا کوئی بکرا وغیرہ کوئی بھی جانور خریدا تھا قربانی کے لیے، لیکن اس کو نوبت نہ آئی قربانی کرنے کی، تو بعین ہی وہی جانور جو اس نے نیت سے خریدا تھا اس جانور کو خیرات کرنا پڑے گا۔ ورنہ مالدار تھا اور اس نے قربانی نہیں کی تو اب اتنے پیسے یا ایسا کوئی جانور لے کے اس کو خیرات کرنا پڑے گا، ورنہ اتنے پیسے اس کو خیرات کرنے پڑیں گے جتنے